الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور بھائیوں، دینی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے درمیان میں ایک بہت ہی عظیم اور مبارک مہینہ چل رہا ہے جس کو ربیع الاول کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ سال کے 12 مہینوں کی اپنی اپنی الگ الگ خصوصیت ہیں۔ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ ان کی خصوصیت ہے، ان مہینوں کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حرمت اور بزرگی کو سورہ توبہ میں بیان فرمایا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ پاک نے حرمت والے 4 مہینوں کے تعلق سے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے۔ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے، اس وقت سے ہے جب آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا تھا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ تو یہ 4 مہینوں کی خصوصیت ہے، 12 مہینوں میں ان کو اللہ نے عطا کی ہے۔ رمضان المبارک کی اپنی الگ شان ہے، اس کی برکت ہے، اس کا ایک مقام و مرتبہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ کسی دوسرے مہینے کو یہ عزت اور بزرگی حاصل نہیں ہے۔ جو اللہ کی کتاب کلام اللہ جس مہینے میں نازل کیا گیا ہو، یہ مہینہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور اس مہینے میں ایک رات ہے
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پوری صورت ہے اس رات کے اوپر اللہ نے نازل فرمائی جو قدر کی رات کہلائی جاتی ہے، شب قدر۔ یہ مہینے کی اپنی خصوصیت ہیں، اور اسی طرح سے شعبان کی مہینے کی بزرگی، اس کی خصوصیت۔ تو ہر مہینے کی اپنی الگ خصوصیت ہے۔ کوئی ہمارے اسلام میں، دین میں کوئی مہینہ منحوس، نقصان دہ انسانوں کے لیے اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے ایسا نہیں ہے۔ یہ جہالت ہے جو ہمارے معاشرے میں ہم مخصوص مہینوں کو جو ہے سو فائدے کے، نفع دینے کے، برکت کے بنا لیے ہیں، اور کچھ مہینوں کو خوشی نہیں کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں کوئی کام خوشی کا، نکاح ہے یا کوئی نیا گھر بنایا گیا ہے تو اس میں داخل نہیں ہونا چاہیے اس مہینوں میں۔ سفر کا مہینہ، محرم کا مہینہ، جو ہمارے معاشرے میں علم کی کمی کی وجہ سے مردوں سے زیادہ عورتوں میں یہ شکوک اور شبہات پائے جاتے ہیں، جو شریعت اور دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ کوئی مہینہ منحوس وغیرہ نہیں ہے۔ ہاں، مہینوں کی خصوصیت ہے، ان کا مقام اور مرتبہ ہے، جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ تو ہمارے درمیان میں جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی اپنی الگ شان ہے۔ اس مہینے کا مقام اور مرتبہ دوسرے مہینوں میں ایک الگ ہے، ان مہینوں کے مقابلے میں، دوسرے مہینوں کے۔ اس مہینے کو جو نسبت ہے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے ہے۔ یہ مہینے کی خصوصیت ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور بزرگی کے لیے، سعادت کے لیے اور کیا چاہیے؟ بس اتنا ہی کافی ہے اس مہینے کی عظمت اور بزرگی کے لیے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے کو جو نسبت حاصل ہے وہ نبی سے ہے، جس نبی کے اوپر اللہ نے قرآن کو اتارا، دین کو مکمل کیا، نبوت کے سلسلے کو ختم کیا۔ جو ابھی ہم آپ کے درمیان میں خطبے میں جو آیت پڑھے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ما کانا والی، تو اس مہینے کو ایسے نبی سے نسبت ہے جو خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کو قرآن میں اللہ نے خطاب کیا ہے، والضحی واللیل اذا سجا، جس کے چہرے کی اور زلفوں کی قسم کو اللہ نے کھایا ہے، جس کے جان کی قسم اللہ نے کھایا ہے، جس کی اللہ پاک نے شہر کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، اللہ نے کہا ہے۔ اس نبی کی سچائی کو اللہ نے جو ہے سو پیش کیا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، جس کی شان ہے۔ یہ نبی سے اس مہینے کو نسبت ہے، جو اللہ کے محبوب ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تو یہ ربیع الاول کے مہینے کو جو نسبت حاصل ہے حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ہے۔ اسی مہینے میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک بسعادت پیش آئی ہے۔ یہ میں نے تمہید کے طور پر آپ کی خدمت میں
اس مہینے کی خصوصیت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے میں نے ابھی تک اتنی گفتگو کی ہے، کیونکہ آگے میرے کو اپنے مقصد پر آنا ہے، اپنے عنوان پر آنا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، موسم بہار کا اس کا جو ہے سو مطلب اور ترجمہ جو ہے سو آیا ہے۔ یہ جو مہینہ ہے موسم بہار کا، ربیع الاول، تو یہ مہینہ موسم بہار کا ہے۔ کیوں نہ ہو جس مہینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، کہ آپ کے آنے سے خیسر اور خسرا کے محلوں میں زلزلہ آ گیا تھا، ان کے محل ہل گئے تھے۔ 1000 سال تک جو آگ جل رہی تھی مجوسیوں کے عبادت گاہوں میں، وہ آگ بجھ گئی۔ بتوں کے اندر سے آوازیں آ گئی کہ اب ہمارا وقت ختم ہو گیا، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آ گئے ہیں۔ شیطان کانپنے لگا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی آمد، جہالت ختم ہو گئی آپ کے آنے سے، انسانوں کو حقوق ملے آپ کے آنے سے۔ انسان تو چھوڑو، دور کی بات ہے، جانوروں کو بھی حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے دنیا میں آنے کے بعد۔ کہ ایک اونٹ شکایت کرنے آیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرا مالک، میرا آقا کام تو میرے سے بہت لیتا ہے، لیکن کھانا اتنا نہیں دیتا جتنی میرے کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو بلایا جو مالک تھے اس اونٹنی کے، جانور کے، اور کہا کہ تمہارا اونٹ میرے سے شکایت کر رہا ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ پتہ ہے جانوروں کو بھی آپ رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ نے فرمایا ظلم مت کرو اس کے ساتھ، زیادہ کام لیتے ہو، کھانا کم کھلاتے ہو، یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے، ایسا مت کرو، ان کو نصیحت کر کے بھیجیں۔ پتھروں کو بھی پتا تھا کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یہ بھی معجزہ میرے آقا کا۔ ابو جہل کفار مکہ وقتاً فوقتاً امتحان لیتے رہے۔ ابو جہل نے کہا کہ اگر تم واقعی نبی ہے تو پھر کہو ان پتھروں کے تعلق سے جو سو اس نے کہا کسی موقع پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ بات غلط ہے کہ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے ٹکڑے ہو گئے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی تھی تو پھر چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ ہاں، چاند کو بھی پتہ ہے۔ یہ معجزات ہیں میرے نبی کے۔ ہمارے نبی اللہ نہیں ہیں، نہ تو ہم ہمارے نبی کو اللہ مانتے ہیں، انسان مانتے ہیں کہ آپ بشر تھے، آپ ذات کے اعتبار سے انسان، صفت کے اعتبار سے نور، اور اللہ کے نبی اور آخری رسول اور نبی ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ نہ تو ہم آپ کو عالم الغیب مانتے ہیں، نہ تو ہم آپ کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں۔ جو بعض طبقہ ہے جو اپنے آپ کو عشق نبی کا دعویٰ کرتا ہے، ہمارے نبی کو علم غیب بھی تھا، ان کا عقیدہ ہے، یہ شرکی عقیدہ ہے۔ علم غیب اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت میں کسی اور کو شریک کرنا، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو، صحابی ہو یا کوئی پیر فقیر ہو، یہ شرک ہے۔ ہم نہیں کرتے، کوئی کرتا ہے تو کرے، جائے جہنم میں، جو اللہ کہہ رہا ہے مشرکوں کے تعلق سے قرآن میں سورہ مائدہ میں کہ مشرک کرنے والے کے اوپر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر وہ مانتے ہیں تو مانے، توبہ نہیں کرے شرک سے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
जहन्नम में जाएंगे। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहि अल-जन्नह व मअवाहु अन्नार। मुशरिक के ऊपर जन्नत हराम है, उसका ठिकाना जहन्नम है। वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, उनका कोई मददगार भी नहीं होगा आखिरत में। तो हमारा जो अक़ीदा है उलमाए देवबंद का, अहले हक़ का, हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात पर ईमान रखते हैं और उतने इल्म के ऊपर हम ईमान रखते हैं जितना इल्म अल्लाह पाक ने आपको दिया था। जितना इल्म आपको अल्लाह ने दिया था उस इल्म के हम भी कायल हैं। हमारा ईमान है मोजिज़ात पे, हमारे नबी के इल्म पर जितना अल्लाह ने आपको चाहा दिया था। लेकिन हम आलिमुल गैब सिवाय अल्लाह के हम किसी नबी, वली, पीर, फ़कीर, सहाबी को नहीं मानते। तो ये मोजिज़ात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। पत्थर कंकरियों को भी है पता है, दरख्तों को भी पता है। ये दरख्तों का आपकी खिदमत में झुक जाना ये मेरे नबी का मोजिज़ा है। कंकरियों से कलमे की आवाज़ का आना ये मेरे नबी का मोजिज़ा है। दुआ के ज़रिए से चाँद के टुकड़े होना मेरे नबी का मोजिज़ा है। उंगलियों से पानी का जारी हो जाना मेरे नबी का जो सो मोजिज़ा है। कम मकदार दूध में एक प्याले में 70 से ज़्यादा सहाबा का पीना ये मेरे नबी का मोजिज़ा है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर की दावत में बरकत का हो जाना मेरे नबी का मोजिज़ा है ये। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जब तशरीफ़ लेकर आए, इंसानों को हक़ मिला, जानवरों को भी हक़ मिला। जो बच्चियों को ज़िंदा दफनाया जाता था, जिसके बारे में सूरह नहल में कुरान में बताया गया है, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। बच्ची पैदा होने की उनको जब बशारत दी जाती थी, लड़की पैदा होने की, तो उस लड़की पैदा होने की बशारत सुनने के बाद उनका चेहरा सिया पड़ जाता था और दिल उनका जो है सो जलता था, अंदर अंदर कुटते थे। यह कुरान उनकी जिहालत को बयान किया है कुफ़ार मक्का की, जो इस्लाम और मेरे आका की आमद से पहले जो हालात थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गलत अक़ीदे को ख़त्म किया। नहीं, लड़की रहमत है, ज़हमत नहीं है। माँ बाप तालीम दीन की अच्छी दे, तरबियत करे, निकाह करके दे, ज़िम्मेदारी अपनी पूरी करे, वो माँ बाप जन्नती है। ये बशारतें दी, खुशखबरी दी। इसको रुसवाई ज़िल्लत नहीं बताया जो पहले चल रहा था। और औरतों के कोई हुकूक नहीं थे, अल्लाह के नबी ने औरतों के हुकूक बताए। माँ की शक्ल में औरत है तो ये इसका मकाम मर्तबा, ये इसके हुकूक है औलाद के ऊपर। बीवी की शक्ल में अगर ये औरत है तो शौहर के ऊपर इसके ये हुकूक और ज़िम्मेदारियाँ बनते हैं। बेटी की शक्ल में ये औरत है तो ये फ़ज़ाइल है, माँ बाप को सुनाया। बहन की शक्ल में ये औरत है तो भाई के ऊपर ये ज़िम्मेदारी बताया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए, ज़ाहिरी तौर पे भी बहारें ही बहारें आईं, बातिनी तौर पे भी बहार ही बहार आईं। तो रबीउल अव्वल का महीना, इसका जो मतलब तर्जुमा जो है सो बताया गया है, मौसम बहार के हैं। हाँ, ये एक और बात है जो मैं आपकी खिदमत में कह रहा हूँ। आँखों से देखने के बाद अपने माशरे में कोई बताए हैं, किसी का कौल है बुज़ुर्ग का, कोई अल्लाह वाले किताब में लिखे नहीं, अपनी ज़िंदगी में आँखों से देखने के बाद माशरे में हम आपको बता रहे हैं। पेट भरो जेब भरो मौलवी जो उम्मत के अपने आप को गमखार खैरखा कहलाने वाले अहले सुन्नतुल वल जमात का जो अलम बरदार हैं, जो झंडा अपने हाथ में लेके माशरे में बता रहे हैं कि हम अहले सुन्नतुल वल जमात के तर्जुमान हैं। ये पेट भरो और जेब भरो मौलवियों की भी बहार आ जाती है ये महीने में ख़ास तौर से। ये हलवा के पुजारियाँ, ये खीर पूरियों के भुक्के, हाँ, इनकी भी बहार आ जाती है। नाते पढ़ेंगे,
چاہے وہ نعتوں میں شرکیہ جملے ہی کیوں نہ ہو۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، دیکھو تو سارے عالم میں کیسا نور چھایا ہے۔ نور والا آیا ہے۔ میرے نبی کے ابا اور امی نور تھے، میرے نبی کے دادا اور دادی نور تھے، میرے نبی کے نانا اور نانی نور تھے، میرے نبی کی جتنی بیویاں تھیں باندی تھیں کیا وہ نور تھے؟ ان سے جو اولاد ہوئی کیا فاطمہ، علی، حسنین، کریمین اور آپ کی دیگر بیٹیاں زینب، کلثوم، رقیہ یہ نور تھے؟ یہ آپ کے نواسے نور تھے، آپ کی نواسیاں نور تھی؟ جب آپ نور ہے تو پھر یہ بشر کیسا؟ آپ کے امی جان، آپ کے ابو جان جب بشر ہے تو آپ بھی بشر ہے۔ ذات کے اعتبار سے میرے نبی بشر ہے، صفت کے اعتبار سے میرے نبی نور ہے۔ آپ کا کھانا نور، آپ کا دیکھنا نور، آپ کا چلنا نور، آپ کا سونا نور، آپ کی زندگی نور، 63 سالہ پوری زندگی نور ہے۔ آپ کا مسکرانا نور، آپ کا غم میں رہنا نور، آپ کی تبلیغ نور، آپ کی عبادت نور، آپ کا سفر اور حضر میں آپ کا نور ہی نور ہے۔ یہ آپ کی صحبت نور، آپ کی مجلس نور، یہ نور ہے۔ یہ آپ کے نکاح نور، یہ نور ہے۔ ذات کے اعتبار سے بشر ہے، صفت کے اعتبار سے نور ہے۔ جس کے اوپر امی، ابا، باپ، دادا اور جس کے نیچے نواسے، نواسیاں، پوترے اور پوتریاں بشر ہو تو وہ نور نہیں ہو سکتا، وہ بشریت کے دائرے سے نہیں نکل سکتا۔ جب بشر ہے تو اوپر اور نیچے والے تو یہ بھی بشر ہی ہو سکتا ہے۔ نور اور بشر کا کیسا آپس میں جو ہے سو ان کا میل ہے؟ نور اور بشر کا نکاح کیسا ہو سکتا ہے؟ چاہے شرکیاں نعتیں پڑھو، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، دیکھو تو سارے عالم میں کیسا نور چھایا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنا بھی سعادت کی چیز ہے۔ ہم نعتیں پڑھنے سے، سننے سے اعتراض نہیں کر رہے، نہ تو اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جو کرتا ہے وہ نبی کا گستاخ ہی ہو سکتا ہے۔ نبی کو چاہنے والا، ماننے والا کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ ہم مانتے ہیں نبی کی محبت میں کچھ اشعار پڑھنا، نعت خوانی، نعت پڑھنا یہ سعادت کی چیز ہے، اور نبی کی زندگی اور صحابہ سے ثابت ہے۔ نبی کے دور میں بھی ایسی محفلیں لگتی تھیں، صحابہ اشعار کہتے تھے۔ آپ جب دنیا میں صحابہ کے درمیان میں تھے، جب بھی اشعار میں آپ کی تعریف کی جاتی تھی، دنیا سے پردہ فرما گئے تو جب بھی صحابہ نے آپ کو یاد کر کے اشعار میں آپ کی تعریف کی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نعت خواں گزرے ہیں میرے نبی کے، یہ صحابی قیامت تک آنے والے نعت خواں سب ان کے شاگرد ہیں۔ ہاں، جو صحیح نعت خواں ہیں، جو اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں، شرکیہ جملہ اس میں نہیں کہتے، جو واقعتاً طور پہ میرے نبی کی مدح اور میرے نبی کی تعریف دائرے میں شریعت کے دین کے رہ کے کرتے ہیں، وہ ان کے شاگرد ہیں۔ یہ نعت خواں تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قیامت تک ایسی نعت اب کوئی نہیں پڑھ سکتا،
ان کے مقام اور مرتبے کو پیچھے کوئی نہیں کر سکتا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین اور خوبصورت چہرے والا ان آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ جیسا حسن والا، حسین اور جمیل والا بچہ کسی عورت نے، ماں نے آج تک جنا ہی نہیں۔ آپ جیسا حسین اور خوبصورت جمیل والا بچہ کسی ماں نے جنا نہیں۔ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کر کے پیدا فرمایا، اور اللہ نے آپ کو ایسا بنایا، پیدا فرمایا جیسا آپ نے چاہا ہو۔ قیامت تک کوئی نعت خواب ان کو پیچھے نہیں کر سکتے۔ ان کی بہار بھی ہے اس مہینے میں۔ تیرا کھاوا تیرے گیت گاوا، تیرا کھاوا تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ تیرا کھاوا تیرے گیت گاوا، تیرا کھاوا تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ ارے ظالمو، جاہلو، ابو جہل کی اولادو، تمہارا ایمان کہاں گیا؟ تمہارا عقیدہ کیسا ہے؟ ہم کس کا کھا رہے ہیں؟ للہ ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض۔ کتنی جگہ قرآن پہ اللہ نے بیان کیا ہے آسمان اور زمین کا مالک کون ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ جو پانی تم پیتے ہو بادلوں سے تم برساتے ہو یا ہم برسانے والے، اللہ نے کہا سورہ واقعہ میں، لو نشاء جعلناہ جاجا فلولا تشکرون۔ ہم چاہے تو یہ پانی کو کڑوا کر ڈالتے تھے، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے یہ نعمتوں کی۔ ہاں، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ جو بیج گٹلی جو تم زمین میں ڈالتے ہو، چھپا دیتے ہو، سخت سے سخت زمین کو پھاڑ کر جو بیج نکلتا ہے اور وہ کہتا ہے اس طرح سے نکل کر نہ ادھر سیدھا نکلتا ہے، سخت سے سخت زمین کو پھاڑ کر وہ کمزور مول کا آدھا حصہ جڑ کی شکل میں نیچے اور اوپر آدھا حصہ نکلتا ہے سخت زمین کو پھاڑ کر۔ کس کی طاقت ہے؟ کس نے اس کو اتنی طاقت دیا ہے؟ اور یہ کون نکال رہا ہے؟ یہ سیدھا آسمان کی طرف منہ کر کے نکل رہا ہے اور کہہ رہا ہے اپنے حال سے، اے اللہ تیرے سوا کوئی شریک نہیں ہے، یہ میرا وجود گواہ ہے، وحدہ لا شریک لہ، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ زمین سے کون نکال رہا کھانا ظالموں؟ آسمان سے بارش کون برسا رہا پانی؟ اور تم کہہ رہے ہو ہم نبی کا کھا رہے ہیں۔ کیا نبی زندگی میں ایک مرتبہ صحابہ کو، امت کو یہ بتایا کہ اے صحابہ، اے میری امت تم میرا کھا رہے ہو؟ ہمارے نبی تو چپل کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو بولیں، جنت الفردوس سے لے کر نمک کی چھوٹی سی کنکری تک اللہ سے مانگو، اللہ دیتے بولے۔ کیا نبی تعلیم دیے؟ کبھی نبی بولے تم میرا کھا رہے ہو، میں کھلا رہا ہوں؟ یہ شرکیہ جملے جو نعتاں تم پڑھتے ہو، تیرا کھاوا تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، ہم نبی کا کھا رہے ہیں، ہم اللہ کا کھا رہے ہیں۔ تیرا کھاوا یا اللہ تیری عبادت ہم کرتے ہیں، ایسا تو بول۔ امت کے اوپر بہت احسانات ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم اس کے انکار نہیں ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے قرآن میں فرمایا امت مسلمہ کو، اس امت کو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان میں بھیج کر اللہ نے بہت احسان فرمایا ہے مسلمانوں تمہارے اوپر۔ اللہ کے بعد کسی کے احسانات ہیں؟
اس امت کے اوپر تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن اتنا غلو کر دینا محبت میں، نبی کو نبی کے درجے سے ہٹا کے اللہ بنا دینا۔ جاہلو شرم کرو، اپنا پیٹ جیب بھرنے کے لیے لوگوں کو ان کا عقیدہ اور ایمان خراب مت کرو۔ تیرا کھاوا تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، یہ شرکیہ ہے۔ اور یہ قبر کے پجاریاں، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے، خواجہ تو کام نہیں بنائے گا تو کون بنائے گا، تو نہیں دے گا تو کون دے گا۔ خواجہ اجمیری آسمان اور زمین تیری، ظالموں شرم کرو، توبہ کرو مرنے سے پہلے، نہ تو جہنم کے پتہ نہیں کتنے نیچے کے درجے میں تم پھینکے جاؤ گے۔ خواجہ اجمیری آسمان اور زمین تیری، تو مقدر نہیں بنائے گا تو کون بنائے گا، تو بیڑا پار نہیں کرا تو کون کرے گا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ مدد کرنے غوث سے اعظم، یعنی مدد کرنے والوں کے بڑے مددگار، یہ عقیدہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو تم اولیاء اکرام کو نام دیے ہیں، غریب نواز، خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو غریب نواز بھی کہتے ہیں۔ غریب نواز بھی اللہ ہے، داتا بھی اللہ ہے، حاجت روا مشکل کشا اللہ ہے، بندہ نواز بھی وہ ہے، غریب نواز بھی وہ ہے، غوث اعظم بھی وہ ہے۔ مدد کرنے والا اعظم یعنی بڑا مددگار صرف اللہ ہے، کوئی ولی کوئی پیر فقیر نہیں ہے۔ قوالیوں میں دیکھے تو یہ شرکیہ جملے، تمہارے نعت خوانی میں دیکھے تو یہ شرکیہ، رنڈیوں کی آواز میں نہ ادب احترام کا کوئی لحاظ ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا بھی اس مہینے میں ان کی بھی بہار آتی ہے۔ کھیر پوریوں کے بھکے، حلوہ کھانے کے بھکے، جیب اور پیٹ بھی ان کا یہ مہینے میں بہت بھرا جاتا ہے ان جاہل مولویوں کا۔ ہاں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کانفرنس کریں گے۔ یہ نادان قسم کے جاہل قسم کے مسلمان ان کی مجلسوں میں، ان کے جلسوں میں جب جائیں گے تو وہاں پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جلسہ ہے بول کے نام لکھا ہوا رہے گا، لیکن سیرت بیان نہیں ہوگی۔ میلاد النبی کا جلسہ بول کے بلائیں گے، وہاں پر نبی کی زندگی نہیں بتائی جائے گی۔ بلائے تھے اس لیے آؤ ہم تمہارے کو سیرت بتاتے ہیں، لیکن یہ جاہل قسم کے پیٹ بھرو جیب بھرو، کھیر پوریوں کے حلوے کے بھکے، یہ سیرت نہیں بتاتے۔ کیا بتائیں گے؟ 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں شرکیہ پڑھے، نعتیں پڑھنے والے نعت پڑھیں گے۔ اب یہ جاہل قسم کے مولوی پیٹ بھرو جیب بھرو، جو جاہل قسم کے مسلمان، نادام قسم کے مسلمانوں کو ان کا ٹائم خراب کریں گے، 10 ہزار 20 ہزار روپے ہدیہ لے کر، نذرانہ لے کر سیرت بیان نہیں کریں گے۔ وہ بازو والا ہے۔ ہمارے حیدرآباد میں ایک جوکر ہے نقشبندی، اس کے ہر بیان میں یہ جملہ ضرور ہوتا ہے کہ بازو والے، یعنی اس کا مطلب ہے جہنم والے، ہم جنت والے، ان لوگوں کا جہنم۔ مرنے سے پہلے ظالم اگر تو توبہ نہیں کرا لوگوں کے سامنے علل اعلان کہ میں تم سب کو گمراہ کیا ہوں پیٹ اور جیب بھرنے کے لیے، میں تمہیں شرک اور بدعت بتایا ہوں، قرآن اور حدیث نہیں بتایا، میں خود بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کرو بول کے نہیں مرا، تو جہنم کے کس کونے میں جا کے پڑے گا پتہ نہیں ہے۔ اور ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں مشرک اور بدعتیوں کا آخرت میں کیا ٹھکانہ قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، ہم اس کو سامنے رکھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ بازو والا، وہابی، پکوڑے، گستاخ رسول،
یہ بیان ہو رہا سیرت النبی کے جلسے میں، میلاد النبی کے جلسے میں۔ مکے کے کعبۃ اللہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، عمرے کو حج کو گئے جب ہوٹل میں پڑھ لینا، یہ سیرت النبی کے جلسے میں تعلیم سیرت نبی کی بتا رہے ہیں۔ ان کے مسجدوں میں نہیں جانا، ان کے گھر میں بچی نہیں دینا، نہ تو ان کے گھر سے رشتہ کرنا، سلام نہیں کرنا، مصافحہ نہیں کرنا، غسل ٹوٹ جاتا، نکاح ٹوٹ جاتا، ان کو دعوت میں نہیں بلانا، جنازے میں نہیں بلانا، نہ ہم ان کے جنازے میں جانا۔ یہ نفرتیں بھری جا رہی ہے سیرت النبی کے جلسے میں۔ 2 گھنٹے میں سیرت کا ایک کوئی عنوان، کوئی موضوع پہ بیان نہیں ہوا۔ یہ گستاخ رسول، ہم عاشق رسول، یہ نبی کو نہیں چاہتے، نہیں مانتے، یہ میلاد نہیں مناتے، یہ پکوڑے، یہ وہابیاں، ہم کھیر پوریاں کھانے والے جنتی، ہم نبی کے عاشق اور غلام۔ تو یہ مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں، ایک بہار ایسے پیٹ بھرو جیب بھرو پجاریوں کی، کھیر پوریوں کے بھکوں کی بھی بہار بڑی تیز رفتار سے چلتی ہے ہوا۔ لاکھوں روپے کمائیں گے میلاد النبی اور سیرت النبی کا سہارا لے کے جلسوں میں، اور سیرت النبی کی کوئی بات نہیں کریں گے، یہی کریں گے۔ داڑھی چھوڑو، داڑھی کاٹنا گناہ کبیرہ ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، سنت نہیں، اس پہ بات نہیں ہوگی۔ معاشرے میں نکاح سنت کے مطابق کرو مسلمانوں، اس پہ بات نہیں ہوگی۔ نماز کی پابندی کرو مسلمانوں، نماز، مسلمان ہو کر نماز چھوڑے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ پھر ہمارا ایمان کہاں پر رہے گا؟ نماز چھوڑنے والا تو کافر ہو جاتا، حدیث میں یہاں تک وعیدیں آئی ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، اتنی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، یہ بتاتے نہیں ان کے سامنے۔ حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہوتی سیرت النبی کے جلسے میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی مکے کی کیا تھی، مدینے کی کیا تھی، اس پہ کوئی بات نہیں۔ آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی کا جو اہم حصہ توحید کے لیے جو آپ نے کام کیا مکے میں، جو آپ کے اور آپ کے صحابہ کے اوپر حالات ہیں، آپ نے مار کھائے، گالیاں سنے کفار مکہ کے، صحابہ کی بڑی بڑی قربانیاں اور شہادتیں ہوئی ہیں، اس پہ کوئی بیان نہیں۔ جنگ بدر کا واقعہ نہیں، جنگ احد کا نہیں، تبوک کا نہیں، خندق کا نہیں، کوئی سیرت نہیں بیان ہوتی۔ معاشرے میں رسم رواجوں کو ختم کرو، من تشبہ بقوم فہو منہم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جس کی مشابہت اختیار کرو گے آخرت میں انہی کے ساتھ ہوگے، اٹھائے جاؤ گے۔ اپنے شادیوں سے یہ منجے سانچک کی رسموں کو ختم کرو، یہ بت پرستوں کے رسومات ہیں۔ نکاح کے بعد چوتھی اور آگے 5 جمعیاں کرنا، یہ ہمارے معاشرے سے ختم کرو، نکاح کو آسان کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نکاح بھی ہے۔ 63 سالہ زندگی بیان کرو ظالموں میرے نبی کی، کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زندگی نہیں تھی؟ میری زندگی کا جو تعلق ہے میرے نبی کی میلاد سے نہیں، میرے نبی کی سیرت سے ہے۔ اور اللہ پاک نے بھی قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اے مسلمانوں، امت محمدیہ، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، صرف بچپنا نہیں ہے۔ میلاد کا جو پیغام موضوع ہے آپ کی سیرت کا کئی 50واں حصہ 100واں حصے میں کا تھوڑا حصہ ہے سیرت کا عنوان، اس لیے ہمارے علماء حق سیرت النبی کے جلسے کرتے ہیں، میلاد النبی نہیں۔ میلاد النبی تو زندگی کا کچھ حصہ ہے، سیرت النبی میں بچپنا، جوانی، بڑھاپا، پورا 63 سال کچھ مہینے جتنی آپ نے زندگی گزاری ہے دنیا میں، سیرت میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ انہوں نے میلاد النبی لیا اور ہم نے سیرت النبی لیا، پوری زندگی۔ اور اللہ پاک نے بھی صرف بچپنا نہیں، یہ تمہارے لیے نمونہ ہے، میلاد نہیں، ولادت ہی نہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پوری زندگی نمونہ ہے تمہارے لیے۔
ہمارے لیے سلمان خان، شاہ رخ خان، کوئی پان، ان ہجڑوں کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، جو آج نوجوان ان جیسے کپڑے اور بال اور ان جیسی زندگی گزار کے اپنے نبی کے احسانات اور قربانیوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ یہ نہیں بتاتے سیرت النبی کے جلسے میں کوئی سلمان خان، شاہ رخ خان، عامر خان، کوئی پان ہمارے اوپر احسان نہیں کیا ہے، ہمارے نبی کے احسان ہمارے اوپر ہے، یہ نہیں بولا جاتا۔ وہ تو بیت الخلاء میں بھی یاد کرتے کہ نہیں کہ ظالموں، ہمارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہ کر بھی، پیٹ پہ پتھر باندھ کر بھی پوری زندگی اور دنیا سے جاتے جب بھی، اور کل انشاءاللہ آخرت میں قیامت میں بھی امت کو یاد رکھیں گے۔ امی عائشہ ایک مرتبہ خوشی کے موقع پر آپ کو دیکھا کہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، تو کہا کہ اللہ کے نبی جی میرے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، امی عائشہ کے لیے دعا کی، یا اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، چھوٹے بڑے جو عائشہ نے چھپ کے کیے ہو یا ظاہر کر کے ہو، تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہم اغفر لی لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ امی عائشہ اتنی خوش ہو گئی، خوشی کے مارے آپ کا سر گوشت سے جا لگا، فرماتی ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تمہیں اتنی خوشی ہوئی میری دعا کرنے سے، دعا دینے سے؟ تو فرمایا اللہ کے نبی جی کیوں نہ ہو، آپ نے دعا کی ہے میرے لیے۔ فرمایا عائشہ ایسی دعا میں میری امت کے لیے ہر فرض نماز کے بعد کرتا ہوں۔ ظالموں، یہ ہمارے نبی کے احسانات ہیں ہمارے اوپر، ہمارے نبی ہمارے لیے روزانہ ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے۔ کوئی سلمان خان، شاہ رخ خان ہمارے لیے دعا نہیں کرا، نہ اس کے احسانات ہے، اس کی کیوں چاٹ رہے ہو؟ اس جیسے ہجڑوں کی اپنی زندگی ان جیسی کیوں بنا رہے ہو؟ اگر یہ ہجڑے اگر توبہ نہیں کریں گناہوں کی زندگی سے، بے حیائی کی زندگی سے، تو یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اگر تم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تم بھی جہنم میں ان کے ساتھ رہو گے۔ یہ سیرت النبی کے جلسے میں بیان نہیں ہوتا۔ پکوڑے، وہابی، بازو والے، ہاں، یہ سیرت النبی کے جلسوں میں، میلاد النبی کے جلسوں میں یہ بتاؤ امت کی بیٹیوں کو، ماں اور بہنوں کو بتاؤ، تمہاری کامیابی تمہارے لیے نمونہ امی عائشہ کی زندگی ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی ہے۔ کوئی ناچنے والی رنڈی کے پیچھے مت چلو، وہ تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، ان کے پیچھے چلو، آخرت میں بھی دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ امی عائشہ کی طرح اپنی زندگی بناؤ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ان کے نقش قدم پہ چلو۔ یہ بتاؤ سیرت النبی کے جلسے میں پردے کے احکام بتاؤ، پردہ شریعت میں کن سے کرنا، کون محرم کون نامحرم ہے۔ ہاں، معاشرے میں جو عورتیں ہمارے رسم رواجوں میں مبتلا ہے اس کو چھوڑو، بولو پیغام دیو، نماز کی پابندی کرو، بولو اولیاء اکرام بزرگان دین کی مائیں جیسی ان کی تربیت کی، آپ اپنے بچوں کی ویسی تربیت کرو، یہ پیغام دیو سیرت النبی کے جلسے میں۔ تو یہ جلسے میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ تو میری جو مجبوری ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی، میری کوئی مجبوری نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، کفریہ شرکیہ، ان کا یہ عقیدہ شرکیہ ہے۔ ہمارا عقیدہ تو ایسا نہیں ہے، ہم اللہ کے پیغمبر اور نبیوں میں رسول میں سے ہم ان کو جو ہے سو بس مانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، نور مانتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے 25 دسمبر کو عید میلاد عیسیٰ مسیح مناتے ہیں، وہ بھی عید میلاد عیسیٰ مسیح مناتے ہیں 25 دسمبر کو۔ وہ ان کی مجبوری ہے، ان کے پاس سیرت نہیں ہے ان کے نبی کی، کہ ان کے پاس باپ کے ساتھ کیا برتاوا کیا جائے، سیرت نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ نہیں تھے۔ ددیال کے خاندان کے کیا حقوق ہے، ذمہ داریاں ہیں، ان کا کوئی ددیال کا خاندان ہی نہیں ہے، پھوپھو پھوپا نہیں ہے، ان کے پوترے پوتریاں نہیں، نواسے نواسیاں نہیں ہے، داماد نہیں ہے، بیٹیاں نہیں ہے، بیٹے نہیں ہے، کیوں بیوی نہیں ہے، ان کی تو شادی نہیں ہوئی، ان کے پاس سیرت کچھ نہیں ہے، ان کی مجبوری ہے میلاد عیسیٰ مسیح منانے کا، ان کی مجبوری ہے۔
ہمارے پاس کیا مجبوری ہے؟ ہمارے پاس تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 63 سالہ زندگی موجود ہے۔ مکے کی زندگی، مدینے کی زندگی، آپ کا بچپنا، جوانی، آپ کا بڑھاپا، نبوت سے پہلے کی زندگی بھی محفوظ ہے، نبوت کے بعد کی زندگی بھی۔ آپ جن گھوڑوں کی، اونٹوں کی، کچر گدھوں کی سواری کریں ان کے نام تک کتابوں میں محفوظ ہیں۔ آپ کی زندگی کا ہر وہ ادا عمل محفوظ ہے، آپ کے نکاح محفوظ ہے، آپ کی بیویوں کے نام محفوظ ہے، آپ کا کھانا کھانے کا طریقہ، پانی پینے کا طریقہ محفوظ ہے، آپ گھر میں کیسا رہتے تھے، باہر کیسا رہتے تھے، فجر سے لے کر عشاء تک 5 وقت کی نماز آپ کیسا پڑھاتے تھے، کون سی صورتیں آپ پڑھیں، یہ محفوظ ہے۔ عید الاضحیٰ، عید الفطر آپ نے کیسا پڑھایا ہے، اس کے کیا احکامات اور تعلیم امت کو دی ہے، یہ محفوظ ہے۔ آپ کا حج عمرہ کرنے کا طریقہ محفوظ ہے۔ آپ ہنستے تھے تو کتنا ہنستے تھے، مسکراتے تو کیا کیفیت ہوتی تھی، غم میں ہوتے تو کیا کیفیت ہوتی تھی، آپ کے جہاد معرکے، یہ سب محفوظ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے اندر کتنے بال سفید تھے، یہاں تک یہ چیزیں محفوظ ہیں۔ آپ نے کتنے نکاح کیے، آپ کی کتنی اولاد ہے، آپ کے نواسے نواسیاں کتنے، ان کے نام کیا ہے، آپ کے بیٹیاں کتنے، آپ کے بیٹے کتنے، آپ کے داماد اور ان کے نام کیا ہے۔ صحابہ کی مجلس میں آپ کا کیا جو ہے سو انداز ہوتا تھا، آپ کی نماز جو ہے سو کیسی ہوتی تھی، آپ کا وضو، آپ کی جو ہے سو نماز، آپ کا بیان، تقریر، خطبہ، ہر وہ عمل، کون سی ایسی چیز ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی محفوظ ہے۔ اس لیے ہمارے کو جو سو سیرت و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ کرنا ہے، خالی میلاد کا نہیں۔ میلاد ہماری کوئی مجبوری نہیں، میری زندگی کا جو تعلق ہے میرے نبی کے میلاد سے نہیں، سیرت سے ہے۔ میرے نبی کی سیرت میرے لیے ضرورت ہے، کیونکہ میرے کو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے میرے نبی کی سیرت کو دیکھنا ہے میرے کو۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہا ہے، إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل، کہ جو اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کو بتاؤ، فَاتَّبِعُونِي، وہ آپ کی اتباع کرے، يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، پھر اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جو انکار کرتے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، انکار کرنے سے کون مراد ہے؟ جو میری اطاعت کرے، فرما برداری، وہ تو جنت میں جائیں گے، جو میری نافرمانی کرے وہ جہنم میں جائیں گے۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا، آپ نے فرمایا جو اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے، جب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کر دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمارا تعلق ہے، خالی میلاد سے نہیں ہے۔ اس لیے یہ لوگ جو کھیر پوریوں کے بھوکے ہیں، جیب بھرو پیٹ بھرو، ان کے ربیع الاول کے پورے جو سو جلسے دیکھو، خالی میلاد النبی۔ ارے ظالموں، پوری دنیا میں کوئی ایک بھی مذہب کا ماننے والا نہیں ہے جو ہمارے نبی کی ولادت میلاد کا انکار کرے۔ کون انکار کرنے والا ہے؟ کیا صحابہ اس لیے مار کھائے تھے کفار مکہ کو منانے کے لیے میرے نبی کا میلاد مانو؟ ہمارے نبی اس لیے قربانی دیے تھے مکے میں میرا ولادت مانو، میلاد مانو؟ صحابہ اور ہمارے نبی اس لیے قربانی دیے میری سیرت مانو، جو دین لایا، جو کلمہ لایا ہوں اس کو مانو۔ اس لیے صحابہ قربانی دیے تھے کفار مکہ کو بتانے کے لیے ہمارے نبی کی سیرت مانو۔ تو ہماری زندگی کا جو تعلق ہے میلاد سے نہیں، سیرت سے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں یہ کھیر پوریوں کے بھوکے، جیب بھرو پیٹ بھرو جلسے کریں گے، سیرت کی کوئی بات نہیں، بتائے تو یہی نفرت کی بات۔ عید میلاد النبی، اسلام میں دین میں صرف 2 عید ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ کون سی عید میں بھی ہم جلوس لے کے نہیں باہر نکلتے ہیں، نہ تو جھنڈیاں ہمارے گھروں پہ۔ عید الفطر کے بھی احکام بتائے گئے ہیں دین میں، تعلیم میں، اسلام میں، عید الاضحیٰ کے بھی۔ عید الفطر کے تعلق سے
عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کرو، عید کی خوشیوں میں، کھانے میں، کپڑوں میں غریبوں کو بھی شریک کرو۔ عید کی سنتیں بیان کی گئی ہے، مسجد کو کیسا جانا ہے، جانے سے پہلے میٹھی کوئی چیز کھا کے جانا ہے، چاہے وہ چھوارے ہو یا کھجور ہو یا جو سو میٹھی کوئی چیز، شیر خرما ہو، میٹھی چیز کھانا یہ نبی کی سنت ہے۔ ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے آنا، عیدگاہ کو یہ سنتیں بیان کی گئی۔ خوشبو لگانا، اچھے عمدہ کپڑے پہننا، اور جو سو اپنے آپ کو جو سو سنوارنا، زینت اختیار کرنا، یہ چیزیں تو جو سو بتائی گئی ہے۔ عید الاضحیٰ میں اس کے احکام اور سنتیں بیان کی گئی ہے۔ عید کی نماز صبح سویرے پڑھی جائے جلدی، پھر عید کی نماز کے بعد پھر قربانی کا عمل ہے۔ عید الفطر میں بھی نہیں، عید الاضحیٰ میں بھی نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی جھنڈیاں نہیں، کوئی جو ہے سو گاڑیوں کی ریسنگ، مفلر نکال کے چلانا نہیں، بلکہ عید کی خوشی میں تو اللہ نے فرمایا روزانہ 5 بار آتے ہو، آج ایک مرتبہ زیادہ آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ روزانہ اذان کے ذریعے سے تمہارے کو بلایا جاتا ہے، آج بغیر اذان کے آج آ جاؤ تم۔ یہ چیزیں ہمارے عید میں ہیں۔ یہ عید میلاد النبی کہاں سے آ گئی؟ نہ نبی کے دور میں عید یہ میلاد کی کوئی عید تھی، نہ تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا، نہ تو تابعین کے دور میں، نہ 4 ائمہ ان کی زندگی میں، نہ اولیاء اکرام کی زندگی میں، نہ تو خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جن کو تم اعلیٰ حضرت مانتے ہو وہ بھی جلوس لے کے نہیں نکلے۔ بتاؤ، ثابت کرو، قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے۔ تم کیا پیغام دے رہے ہو؟ یہ جلوس سے کتنے لوگ جو ہے سو دین اور شریعت کے پابند ہو گئے، ثابت کرو۔ تمہارے یہ جلوس سے کتنے کافر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، بتاؤ۔ یہ جلوس میں کون سا نوجوان داڑھی رکھنے کا ارادہ کرا اور داڑھی رکھا، سو بتاؤ۔ یہ جلوس سے معاشرے میں کتنے نکاح سنت کے مطابق جو سو ہو رہے ہیں، یہ بتاؤ۔ یہ تو غیروں کی مشابہت ہے، وہ بھی یہود نصارہ بھی اور بت پرست بھی جو سو وہ اپنے پیشواؤں کے جو ہے سو برتھڈے کرتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، وہ بھی ایسے جلوس نکالتے ہیں، تو ہم بھی ان کی مشابہت ہی کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی کی زندگی بتانے کی ضرورت ہے پوری دنیا کو، ہمارے نبی کے اخلاق لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، ہمارے نبی کے تعلیمات ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ جھنڈیاں جلوس کی ضرورت نہیں ہے، گھروں پہ جھنڈیاں لگانے کی ضرورت نہیں، وہ گھروں میں نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جلوس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا میں نبی کے دین کے کام کو لے کے نکلنے کی ضرورت ہے۔ جو بیچارے تبلیغ جماعت میں اپنے جان کی، اپنے مال کی قربانی دیے، اپنی آمدنی کی قربانی، بیوی بچے چھوڑ کے، وطن گھر چھوڑ کے، افریقہ کے جنگل میں، امریکہ میں، گاؤں دیہاتوں میں لوگوں کو نبی کی زندگی بتا رہے ہیں، نماز کی دعوت دے رہے ہیں، دین پہ چلو بول کے ان کو فکر دلا رہے ہیں، وہ گستاخ رسول ہو گئے۔ اور یہ قبر کے پجاریاں جو سال بھر عرس سندل کے نام پہ شرک کرتے رہے، جو سال بھر یہود نصارہ کا تھوک پیشاب چاٹتے رہے، برتھڈے پارٹیاں کر کے ان کے طریقے پہ بت پرستوں کی زندگی گزارتے رہے، سانچک منجے جمعہ کی چوتھی کی رسم شادیوں میں کر کے، یہ خالی 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لے کے گاڑیوں پہ جو ہے سو جلوس بنا کے نکلے، تو یہ عاشق رسول ہو گئے۔ تو شریعت میں، اسلام میں، دین میں صرف 2 عید ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ یہ عید میلاد النبی، یہ دین میں اس کا ذکر نہیں، قرآن میں، حدیث میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ہمارے دین میں کوئی اپنی طرف سے نئی چیز داخل کرے گا جس کا ہم حکم نہیں دیے، فہو رد، وہ ریجیکٹ، رد ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر نئی چیز جو دین میں کی جاتی ہے وہ گمراہی آدمی کو جہنم تک جو ہے لے کے جاتی ہے۔ تو یہ تم لوگ نبی کی محبت میں لوگوں کو بدعتیاں بنا رہے ہیں، ان کی ولادت میں سیرت کی زندگی اور پیغام دینے کے ان کو تو جو ہے سو گستاخ رسول بنا دے رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری دینی ماں اور بہنوں، یہ پیغام آپ کی خدمت میں ہم وضاحت کے ساتھ کر دیے ہیں۔ جو باتیں ہم بتائے ہیں بڑی ذمہ داری سے بتائے ہیں۔ یہ پیغام ہے ہمارے نبی کی زندگی اور سیرت کا کہ ہر مسلمان مرد و عورت سیرت منانا نہیں ہے، میلاد النبی منانا نہیں ہے،
اس کے مطابق اپنی زندگی سیرت کے مطابق زندگی کو بنانا ہے۔ اور مطالبہ بھی یہی ہے اللہ کا قرآن پاک میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سے، سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے، منانا نہیں ہے۔ ہاں، یہ منانے والے خالی سال میں ایک مرتبہ جلوس جھنڈیاں لے کے گلیاں بازار سجا کے یہ منانے والے، اور علماء حق اور ان کی اتباع کرنے والے جو سال بھر اس نبی کے تعلیمات پہ عمل کرنے والے، ان کی زندگی پہ اپنی جان اور مال زندگی قربان کرنے والے، ان کے دین کو پوری دنیا میں عام کرنے والے، یہ ہے اصل سیرت کے مطابق زندگی بنانے والے۔ تو پوری زندگی بھر سال بھر جو دین کا کام کرے، وہ نبی کے سنتوں پہ چلے، وہ ہو گئے گستاخ رسول۔ یہ معیار دیکھو ظالموں کا۔ اور جو سال بھر یہود نصارہ کا تھوک پیشاب چاٹتے رہے، برتھڈے پارٹیاں کر کے ان جیسے کٹنگ کپڑے پہن کے بنا کے، اور بت پرستوں کے عیدوں میں شریک ہوتے رہے، پتنگ اڑائے، پٹاخے پھوڑے، سانچک منجے جمعہ چوتھی کی رسم کر کے ان کو خوش کریں، نبی کے سنتوں کے جنازے نکالیں۔ اب 12 ربیع الاول کے دن جلوس میں نکل کے جھنڈیاں ہاتھ میں لے کے پٹیاں باندھ لے کے کھیر پوریاں کھا کے نمازاں چھوڑ کے انہوں ہو گئے عاشق رسول۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہ گمراہ کرنے والے مولویوں کو بھی اور ان کی اتباع کرنے والوں کو بھی اللہ ہدایت دے، صحیح معنی میں نبی کی زندگی کو بیان کرنے کی، سیرت بتانے کی ان کو توفیق دے۔ اور یہ جو خرافات ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں میلاد النبی کے نام سے، عید کے نام سے، اللہ اس بدعت کو ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔